بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل پر خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا آپ کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ: ایک دن نماز فجر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عمل قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، پل صراط سے آسانی سے گزرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو قبر اسے دبوچنے لگتی ہے تو وہ عمل اس کے آگے آ جاتا ہے۔ جب فرشتے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں تو ان سوالوں میں آسانی کر دیتا ہے۔ جب پل صراط پہ گزرنا ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، مگر وہ عمل آ کر اس کو آسانی سے پل صراط پاس کرا دیتا ہے۔ پھر جہنم سے گزر جاتا ہے، پھر وہ عمل آ کر جہنم سے گزار دیتا ہے۔ پھر جنت کے فرشتے اس کو جنت میں جانے نہیں دیتے، وہ عمل آ کر اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ارشاد فرمایا، رات میرے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا، جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑک جاتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بھی ایک فرشتے جو اپنے سامنے پڑے آدمی کے کبھی دائیں کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ فرشتے بولے، آگے تشریف لے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی، اس میں برہنہ لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے ہوئے موجود تھے۔ جو بھی نہر میں سے باہر جھانکتا اسے ڈھیلا مارتے، جس سے وہ واپس نہر میں گر جاتا، حتیٰ کہ اس کی تہہ میں جا پہنچتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا اور اس میں بھی برہنہ لوگ تھے، جس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی تھی جو ان کے نتنوں، آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا، آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ تھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتے اس کو پیچھے ہو لیتے، حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتے۔
میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ پھر مجھے آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل بزرگ ہیں، ان سے حسین کوئی نہیں، ان کے ارد گرد بچے موجود ہیں۔ پھر ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ رب تعالیٰ نے جتنا چاہا میں اس درخت پر چڑھا۔ اچانک میں نے خود کو ایک حسین محلات میں پایا جو کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر مجھے آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو ایک نہر دیکھی جس پر سونے اور چاندی کے 2 پل بنے ہوئے تھے، اور اس نہر کے کنارے بھی کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ایسے محلات تھے کہ ان سے خوبصورت کوئی گھر نہیں تھا۔ اس نہر پر لوٹے اور پیالے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہاں ٹھہر جائیے۔ میں ٹھہرا، ایک پیالہ اٹھایا، جب نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب جا کر گرتا تھا، یہ وہ ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتے تھے، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ اور وہ جس کی باچیں لوہے کی سلاخوں سے چیری جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے، چغل خوری کیا کرتے تھے، انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور تھے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور وہ برہنہ لوگ زانی تھے، اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط کا سا عمل کرنے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور آگ سے بھرا ہوا زمین دوز خیرخانہ جہنم تھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ کیا وہ جنت تھی، اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد مسلمانوں کے بچے تھے۔ اور جس درخت پر آپ چڑھے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ آل العین یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی منازل و مقامات ہیں۔ اور وہ خوبصورت نہر کوثر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایک ایسے دسترخواں کے پاس سے ہوا جس پر بنا ہوا گوشت تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے دوسرے دسترخواں پر گلا سڑا بدبودار گوشت تھا جسے بہت سے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے۔ پھر میں آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ کو تھڑیوں کی مانند بڑے بڑے تھے، اور ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو وہ منہ کے بل گر جاتا اور کہتا کہ اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ یہ لوگ آل فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے، جب بھی فرعونی جماعت گزرتی تو انہیں روندتی چلی جاتی۔ میں نے بارگاہ الہی میں ان کی چیخ و پکار سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ پھر کچھ آگے بڑھا تو ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے منہ کھول کر انہیں انگارے کھلائے جا رہے تھے، اور وہ انگارے ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناحق دوسروں کا مال کھاتے تھے،
پھر آگے چل کر کچھ عورتیں دیکھیں جو پستانوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل نے بتایا یہ رانی عورتیں ہیں۔ پھر آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ غیبت کرنے، عیب لگانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معراج شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، وہ ٹھیک ہوتے پھر کچل دیے جاتے، انہیں پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دی جاتی۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے آگے پیچھے کچھ چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چل رہے تھے، وہ زانی تھے، آگ کے کانٹے اور جہنم کے گرم پتھر کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری طرف کچا بدبودار گوشت تھا۔ وہ لوگ پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر کچا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ان میں جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس رات بسر کرتے تھے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے حلال پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس رات گزارتی تھی۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا تھا، لیکن وہ اس سے اٹھ نہیں رہا تھا بلکہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، یہ لوٹا نہیں سکا، اب ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی کاٹے جاتے دوبارہ ٹھیک ہو جاتے اور انہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہ دی جاتی۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نماز فجر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ حق ہے، لہذا اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک آنے والا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ پر لے گیا اور کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ بولا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں نے چڑھنا شروع کیا۔ میں جب بھی قدم اٹھاتا ایک درجہ طے ہو جاتا، حتیٰ کہ ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو کچھ مرد اور کچھ عورتیں نظر آئیں جن کی بانچھیں چیری ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ایسی بات کہتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آگے چلے تو ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکی ہوئی تھی۔ میرے استفسار پر بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی تھیں جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور کان وہ سنتے تھے جو نہیں سننا چاہیے تھا۔ پھر کچھ آگے گئے تو ایسی عورتیں دیکھی جنہیں ایڑیوں کے پٹھوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا اور سانپ ان کے پستانوں کو ڈس رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ کچھ اور آگے چلے تو مردوں اور عورتوں کو الٹا لٹکا دیکھا جو تھوڑا مگر گرم پانی چاٹ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر ساتھ دینے والے بتایا یہ روزہ رکھ کر وقت سے قبل افطار کر لیتے تھے۔ پھر آگے بڑھے تو ایسی عورتیں اور مرد نظر آئے جو عورتیں بدصورت، گندا لباس اور بدبودار تھے، ایسا لگتا تھا گویا حیض والیوں کی بدبو ہے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر کچھ بہت زیادہ پھولے ہوئے اور انتہائی بدبودار مردوں کے پاس سے گزر ہوا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ کافر مردے ہیں۔ مزید آگے بڑھے تو کچھ لوگوں نے ایک درخت کے سائے میں دیکھا
میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ مسلمان مردے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو چھوٹے بچے اور بچیاں نہروں کے مابین کھیلتے دکھائی دیے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ مومنین کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھے تو ہم نے حسین و جمیل چہروں، عمدہ پوشاکوں اور بہترین خوشبوؤں والے لوگ دیکھے، گویا ان کے چہرے کورے کاغذ ہیں۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا یہ صدیقین اور صالحین ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الحمید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم حج کے لیے نکلے تھے کہ ہمارا ایک رفیق مقام ذات الصفا پر فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دیا، اور جب قبر کھود کر فارغ ہوئے تو وہ سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہ بھی اسی طرح نکلی۔ اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ اب کیا کریں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کینے کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے میں تھا، اور اس کے اعمال کی سزا ہے جو اسے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو پھر بھی یہی معاملہ دیکھو گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس شخص کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ گیہوں یعنی گندم بیچتا تھا اور اس سے کچھ گھر والوں کے لیے نکال کر اس کی جگہ بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا سامنے آ گیا اور اس نے موت کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ ایک امتی پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو شیطانوں نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ نے اسے خلاصی دلا دی۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشی کرا دی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ایک حوض پر پانی پینے جاتا ہے مگر لوٹا دیے جاتا ہے، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اسے پانی پلا کر واپس کر دیا۔ دیکھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرا ایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا ہے مگر دور کر دیا جاتا ہے، اتنے میں اس کا جنابت سے غسل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان کے قریب بٹھا دیتا ہے۔ ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ حیران و پریشان کھڑا ہے، اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آتے ہیں اور اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتے ہیں۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا، اتنے میں اس کا صلح رحمی کرنا آ کر مومنین سے کہتا ہے اے ایمان والو اس سے کلام کرو، تو لوگ اس سے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے خود کو بچا رہا تھا، اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے چہرے کے سامنے رکاوٹ اور سر کا سایہ بن گیا۔ میرا ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، اتنے میں اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو اس کا خوف خدا آیا اور اعمال نامہ پکڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک امتی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا مگر اس کی چھوٹی اولاد نے آ کر اسے بھاری کر دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا لیکن اس کا خوف خدا سے کانپنا آیا، اسے بچا لیا۔
ایک امتی کو جہنم میں پھینکا جا رہا تھا، مگر اس کے خوف خدا سے بہائے گئے آنسو آئے اور اسے جہنم سے بچا لیا۔ ایک امتی پل صراط پر کھڑا سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا آیا تو وہ پرسکون ہو کر پرصراط پار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پرصراط پر کبھی سر کے بل گھسیٹتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا تو وہ پرصراط پار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر آتا ہے، مگر اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اتنے میں اس کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے دروازے کھلوا کر اسے داخل جنت کر دیا۔ محترم ناظرین، اس تیز رفتار دور میں ہر شخص ایک ہی چیز پانے کے لیے صبح شام نہ جانے کتنی جدوجہد، کتنی دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کا معنی الگ ہو سکتا ہے، لیکن چاہے یہ سبھی کو ہے اور وہ بیش قیمتی شے کامیابی کسی کے لیے کسی منصب کو پانے کا نام ہے، کسی غریب کے لیے خود کا گھر بنانا، تو کسی کے لیے ترقیوں کی منازل طے کرنا۔ مگر ہم سب کا رب کریم ہمیں اصل کامیابی کی کنجی بار بار دے رہا ہے اپنے کلام قرآن مجید میں۔ اے کاش اس کنجی کا استعمال کر کے ہم اپنے لیے فلاح کے دروازے کھول پائیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، فلاح پانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ سورۃ مومنون کی پہلی آیت ہی وہ یہ واضح کر دیتی ہے کہ ایمان والے ہی فلاح پائیں گے۔ جب ایمان نے فلاح کے دروازے کھول دیے تو اب کون سے اعمال مومن کو فلاح کی بلندیوں پر پہنچائیں۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیتیں ہماری راہبری کرتی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ کون جنت الفردوس کے وارث اور حقیقی طور پر کامیاب ہیں۔ چنانچہ پہلا عمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ چنانچہ سورۃ المومنون کی دوسری آیت کا ترجمہ ہے، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس طرح کے نماز کی حالت میں ان کے دلوں میں رب کریم کا خوف اعضاء میں سکون ہوتا ہے، نظر اپنے مقام پر قائم ہوتی ہے، نماز میں کوئی عبث کام نہیں کرتے، دھیان نماز میں رہتا ہے۔ نماز قائم کرنے کے یہی معنی ہے کہ اللہ پاک نصیب کرے آمین۔ دوسرا عمل بیہودہ باز سے بچنا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ایسا کام نہیں کرتے جس میں دینوی یا دنیاوی نفع نہ ہو۔ تیسرا عمل زکوٰۃ دینا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ چوتھا عمل اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرنا، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح کے زنا اور لوازم زنا سے بچتے ہیں، حتیٰ کہ غیر قاصر بھی نہیں دیکھتے۔ پانچواں عمل امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون کی 8ویں آیت کا ترجمہ کنز ایمان ہے، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، وہ اس طرح اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں کہ مخلوق کی اور خالق کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ خیال رہے ہمارے اعضاء رب کی امانتیں ہیں، ان سے گناہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک سے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دیگر مخلوق سے جو وعدے کیے سب پورے کریں۔ چھٹا عمل اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کی 3 صورتیں ہیں: ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ واجبات سنن مستحبات سے پڑھنا۔ صوفیاء کرام کے نزدیک نماز کی حفاظت یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے بچیں جن سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک توفیق دے کہ مرتے وقت تک نماز، روزہ، حج وغیرہ کو سنبھالیں، آمین۔ خیریت سے مقصود پر پہنچیں۔ 7واں عمل اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا۔ مزید سورہ النور کی آیت نمبر 51 اور 52 ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ کامیاب وہ ہے
جو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان کے حکم کو مانے۔ ان کے آیت کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی تم اپنے اللہ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دو، پھر دین و دنیا میں کامیاب ہو، کیونکہ ہماری آنکھیں، عقل جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر وہ سچوں کا بادشاہ یقیناً سچا ہے۔ 8واں عمل تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 52 میں ہے، جو اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ذکر اللہ میں مشغول ہونا۔ پارہ نمبر 28 کی سورہ الجمعہ کی 10ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، یعنی نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں رب کو یاد کیا کرو۔ ذکر اللہ تمہارا مشغلہ ہونا چاہیے۔ 10واں عمل اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ پارہ نمبر 8 کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ تمہیں تمہارا بھلا ہو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا عبادت ہے۔ اس میں محفل میلاد شریف بھی داخل ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا چرچا ہے، اور ولادت حضور پاک کی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کا نظریہ فلاح کے بارے میں جاننے کے بعد اگر غور کریں تو کتنے آسان اور کتنے سہل اعمال میں سے جنت کی بشارت دی۔ کتنا رحمان ہے ہمارا رب، نہ صرف بڑی آسانی سے جنت کی ضمانت دے دی بلکہ پرسکون زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ بھی بتا دیا۔ اگر عام مومن ان اعمال کو اپنا معمول بنا لے تو اس کا نظریہ بھی بہت جلد بدل جائے گا۔ انشاءاللہ ہر حال میں شکر کرنا، خوش رہنا زیادہ آسان ہو جائے گا، دنیاوی معاملات نپٹ جائیں گے، دل جنت کی جستجو میں لگ جائے گا اور جنت پانے والے کام کو تلاش کرے گا۔ بندہ جو بھی عمل کرے گا اس فکر میں کرے گا کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہے، خواہ وہ عمل دینی ہو یا دنیاوی۔ اور جب بندہ ایمان کی اس حسین منزل کو پہنچتا ہے تو صحیح معنوں میں فلاح کو پہنچتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے جو فلاح کو پہنچے۔ آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔